وہ خوبصورت سفر ہے جو انتہائی بھیانک ہوتا ہے، مگر اس کی منزل حسین ہے۔ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، اس طرح سے دل ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے کہ اس کو جوڑنے کے خیال سے پہلے ہی انسان ہمت ہار جاتا ہے۔ صبر کا گھونٹ دوسروں کو پلانا آسان ہوتا ہے، مگر خود پیتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک قطرہ پینا کتنا مشکل ہے۔ جو زخم گہرے ہوں وہ بھرنے میں بھی وقت لیتے ہیں، مگر جب انسان کو صبر آ جائے، یعنی اللہ کا پسندیدہ ہو جانا، کیونکہ اللہ تو صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور پسندیدہ چیزوں کو بے سہارا کون چھوڑتا ہے؟ اور جس کو اللہ تھام لے اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں توڑ سکتی۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ جب آپ بالکل ہمت ہار جاؤ اور آپ کی آنکھوں میں نمی ہو اور دل بے ساختہ رو رہا ہو، زبان پر کوئی شکوہ نہ ہو اور پختہ ایمان ہو۔ ہمیشہ زندگی ایسے بسر کرو کہ دیکھنے والے تمہارے درد پر افسوس کرنے کے بجائے تمہارے صبر پر رشک کریں۔ بے شک صبر ایک ایسی سواری ہے جو انسان کو گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں اور نہ ہی کسی کی نظروں سے۔ جب انسان کے پاس کھو دینے کو کچھ نہ ہو، پھر انسان اللہ کو کھونے سے ڈرتا ہے، بس اللہ کے قریب تر ہو جاتا ہے اور صبر کا دامن پکڑ کر چلتا چلا جاتا ہے۔ کوئی حسرت بھی نہیں رہتی، کوئی تمنا بھی نہیں رہتی، اور اللہ آپ کو ہر وہ چیز عطا کر دیتا ہے جس کا آپ کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ اگر آپ کسی انسان کو چاہتے ہو، پسند کرتے ہو، تو ضروری تو نہیں کہ وہ آپ کو مل بھی جائے۔ ہر وہ چیز جس کی انسان کو طلب ہو وہ اس کے قریب ہو، دن رات ہو، آس پاس ہو، ضروری تو نہیں۔ اگر زندگی میں سب کچھ حاصل ہو جائے تو اللہ سے کیا مانگو گے؟ میں یہ دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ جو چیزیں آپ سے چھین لی جاتی ہیں نا، یا وہ خود آپ سے دور ہو جاتی ہے، تو اس میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے، اور اس میں آپ ہی کی بہتری ہوتی۔ اور بے شک جو راز اللہ جانتا ہے وہ ہم انسان نہیں جانتے۔ اللہ کے فیصلوں پر خود کو راضی کرنا سیکھیں۔ پھر یوں ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ کا فیصلہ آپ کے حق میں بہت بہتر تھا، اور آپ ایک ایسی چیز پر اپنے آنسو ضائع کر رہے تھے جو آپ کی کبھی تھی ہی نہیں۔ اس چھن جانے میں پھر آپ کو بہتری نظر آنے لگتی ہے۔ آپ اس ذات کا شکر ادا کرتے ہو اور اللہ کے اور قریب ہو جاتے ہو۔ اللہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے، بلکہ 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے۔ پھر اس کے فیصلوں پر کیسا ملال۔ ہم جو چیز مانگتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے، وہ اللہ کو پہلے سے ہی معلوم ہوتا ہے۔ ہم جس چیز پر تڑپتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی اس تڑپ سے واقف ہوتا ہے کہ ہم یہ مانگیں گے اللہ سے۔ اسے پہلے سے ہی پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا دل کس چیز میں الجھ گیا ہے۔ تو جب اللہ کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے تو وہ ہمیں کیوں نہیں عطا کرتا؟ اسی لیے تو اس نے دعا بنائی، دعائیں مانگنے کے لیے ہمیں بنایا، تاکہ ہم اس سے مانگیں، اس سے باتیں کریں، اسے بلاتے رہیں، اس سے دور نہ ہو جائیں، اس کے قریب رہیں، تاکہ وہ ہماری طرف متوجہ ہو سکے۔ ہم اس سے مانگیں گے اور انہی باتوں میں وہ ہمارا الجھا ذہن اس چیز سے ہٹا دیتا ہے۔ اتنی محبت کرتا ہے اللہ ہم سے کہ ہمارے لیے ہی وہ ہمیں غم دکھاتا ہے اور ہمارے لیے ہی ہم سے محبت کرتا ہے۔ کبھی اللہ سے محبت کا اظہار کیا ہے؟ کبھی اللہ تعالیٰ کو بولا ہے کہ یا اللہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے؟ کبھی اللہ تعالیٰ کو بولا ہے کہ آج میں نے آپ کو بہت یاد کیا؟ ہم لوگوں کے پیچھے تو بہت بھاگتے ہیں نا، لوگوں کو تو اکثر یہ سب کہتے رہتے ہیں، مگر اللہ کو نہیں کہتے بھی ہیں تو بہت کم، کبھی کبھار۔
ہم اپنے آپ میں اتنا گم ہو جاتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھول جاتا ہے۔ شاید اسی لیے اقبال نے کہا ہے کہ نماز بھی پڑھتے ہیں تو پھر سے گناہ کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ انتظار میں ہوتا ہے کہ کب ہم اسے یاد کرتے ہیں، کب اسے ویسے پکارتے ہیں جیسے پکارے جانے کا حق ہے۔ جب ہم اللہ کو اس حد تک یاد کریں گے تو معجزے کیسے نہیں ہوں گے۔ زندگی میں ایسی راتیں کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہیں جو اللہ سے باتیں کرتے کرتے گزر جاتی ہیں، جو اب بھلے ہی نہیں مل رہا ہوتا لیکن یہ دل ہے نا، یہ بتا دیتا ہے سب۔ جب اللہ پاک ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں نا، اس وقت دل بہت پرسکون رہتا ہے، بہت زیادہ پرسکون۔ ایک عام سی بات بھی اللہ کو بتاتے وقت آنکھوں سے آنسو آنے لگتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ سن رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ کچھ بھی پریشان کرے تو دعا مانگا کرو، دعائیں اللہ تک پہنچ جاتی ہیں، اپنا راستہ بنا لیتی ہے۔ مجھ سے جب کوئی یہ پوچھتا ہے کہ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ وہ تمہاری ساری دعاؤں کو قبول کرے گا، اتنا یقین کیسے، تو مجھے بہت حیرت ہوتی ہے۔ بھلا میں کیسے اور کیوں نہ کروں اس پر بھروسہ؟ میں اس کے علاوہ بھروسہ کر ہی کس پر سکتی ہوں؟ کسی دوسرے کو تو چھوڑو، میں اپنی ذات پر بھی مکمل یقین نہیں کر سکتی۔ میں اپنے لیے بھی ہر بار صحیح فیصلہ نہیں کر سکتی۔ وہ میرا مالک ہے، میرا رب میرا ساتھی ہے۔ مجھے اگر کوئی اندھیروں سے اجالوں میں لایا تو وہی رب ہے۔ اس کی محبت پاک ہے، صاف ہے، وہ دغا نہیں ہوتا، وہ تنہا نہیں چھوڑتا، میری صداؤں کو سنتا ہے، تو پھر کیسے نہ کروں میں اس پر بھروسہ؟ میں جانتی ہوں وہ صحیح وقت پر میری ہر دعا پر کن کہہ دے گا۔ وہ میرا رب ہے، پیارا رب۔ اللہ تو محبتوں کا بادشاہ ہے، تو پھر جس نے خود محبت کو بنایا ہے اس کے لیے تمہاری محبت کو تمہیں واپس لوٹانا بھلا کیا مشکل؟ جس کے ایک کن نے اتنی کہانیاں مکمل کر دی، پھر وہ کیسے تمہاری کہانی کو ادھورا رہنے دے سکتا ہے؟ اس کا نام الودود بھی ہے، یعنی دینے والا۔ وہ کیسے تمہیں خالی ہاتھ واپس جانے دے سکتا ہے؟ جو بے زبان چونٹی کی خاموشی بھی نظر انداز نہیں کرتا، وہ تمہاری ہچکیاں لیتی ہوئی آواز کو کیسے انسنا کر سکتا ہے؟ بس وہی تو سنتا ہے، وہ سنے گا، ضرور سنے گا۔ صبر کی حالت میں آنکھوں سے نکلنے والے بے بس آنسوؤں کو اللہ مزید بے بس نہیں رہنے دیتا ہے۔ جب تھک کر ٹوٹنے لگو تو سمجھو کہ اب اللہ کی مدد زیادہ دور نہیں ہے۔ تمہاری آزمائش تو بس اللہ کے کن کہنے تک ہے، پھر کیوں ہوتے ہو پریشان؟ اس نے تمہارے ہر ایک صبر میں گزارے لمحے پر کن کی مہر لگا رکھی ہے۔ وہ بھولا نہیں ہے تمہارے تڑپتے سجدوں کو۔ اس نے تمہاری ہر ایک فریاد بہتر وقت کے لیے سنبھال رکھی ہے۔ وہ راضی ہے تمہارے ہر سجدے پر، تمہاری چاہ پر۔ جب ہی تو دعا کا خیال تمہارے دل سے نہیں نکال رہا ہے، تو پھر کیوں ہو گئے ہو مایوس اس سے جس نے اب تک تمہارے ٹوٹے دل کو سنبھال رکھا ہے؟ یقین رکھو اس کے رحمان اور قادر ہونے پر۔ کبھی نہیں ہوتا ایسا کہ اللہ کوئی چیز تم سے لے لے اور اس کے بدلے تمہیں بہتر چیز سے نہ نوازے۔ اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو اس نے تم سے لیا ہے اسے ہی تمہارے حق میں بہتر بنا کر تمہیں واپس دے دے۔ اس کی حکمتیں، اس کی مصلحتیں تم نہیں سمجھ سکتے، لیکن وہ تمہاری تکلیف سے خوب واقف ہے۔ وہ بس آزماتا ہے کہ میرا بندہ میری محبت کے لیے کس حد تک جاتا ہے۔ دعائیں، التجائیں وہ سب سنبھال کے رکھتا ہے، اور پھر ان ذریعوں سے ہمیں نوازتا ہے کہ ہم دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ جب وہ دونوں جہانوں کا خالق ہو کر ہمارے یقین کی لاج رکھتا ہے تو کیا ہم اس کی محبت کی لاج نہیں رکھ سکتے؟ اس کی رضا میں اپنا دل مطمئن نہیں کر سکتے؟ جب وہ ہمارے لاڈ اٹھاتا ہے تو کیا ہم اس کے
ایک حکم پر سر نہیں جھکا سکتے، اس جیسی محبت تو کوئی نہیں کر سکتا، مگر ہاں ہم اس کی چاہت کا احترام تو کر سکتے ہیں نا۔ اب اس کے حکم کا انتظار کیا جائے اور اب اس سے محبت کی جائے جس کی محبت قربان ہے ہم پر۔ تو کیا ہوا اگر وہ ایک پھول تمہیں نہ مل سکا؟ ہو سکتا ہے سارا باغ تمہارا مقدر ہو، اور میرے رب کو تو دل کو مطمئن کرنے آتا ہے۔